وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا عقیقہ کو قربانی میں جمع کرنا، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اگرچہ جمع کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم آڈیوز میں بھیج چکے ہیں، تو یہ سوال اس مفروضے پر قائم ہوگا کہ قربانی کے ساتھ دیگر نفل عبادت بھی شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب پہلی دلیل کہ جب آپ کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے قربانی نفل ہی ہوتی ہے۔ تو نفل قربانی کو قربانی والے دن آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قربانی والے دن نفل قربانی تو آ گئی، نفل عبادت تو شامل ہو گئی، پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ اس کو نفل کو، قربانی والی عبادت میں کسی بھی نفل کو دوسرے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی تو کر رہا ہے، لیکن اپنے والد کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے دوسرے جانور میں حصہ ڈال لیتا ہے، ان کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ نفل ان کے ساتھ جا کر ایڈ ہو گئی، تو شامل ہو گئی۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات کہ جو ہے خود شریعت مطہرہ میں بھی فرض اور نفل کو جمع کرنے کی باقاعدہ جو ہے ترتیب موجود ہے۔ وہ کہ ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا ہے جماعت میں نفل کی نیت کے ساتھ، تو یقیناً اس کے نفل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اگرچہ آگے فرض عبادت تھی لیکن اس کے ساتھ نفل ایڈ ہو گیا۔ اور پھر ایک اور بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا ہے، حالانکہ ان کی طرف سے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی تو قربانی بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آئے ہی نہیں ہے دنیا میں، تو اس کے اوپر لاگو ہونے والے عبادت کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود نفل انعام کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو انعام کے طور پر شامل کر لیا ہے۔ تو قربانی والے جانور میں نفل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر عقیقہ نفل ہے، تو اور نفل بھی وہ قربانی جیسا ہے، تو وہ اس قربانی کو ایڈ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو دلائل کا زور اس بات کی طرف ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اسے کہیے بالکل آپ الگ کریں، تاکہ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہونے والا اشکال ختم ہو جائے۔ السلام۔